کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ استغفار ایک دن میں کوئی صرف 25 مرتبہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ صرف 25 مرتبہ، اللہ دنیا ہی میں جیتے جی استغفار کی بات یاد آئی ہے تو مجھے ایک بہت زبردست استغفار یاد آیا۔ کام ہے 2 منٹ کا لیکن فائدہ ہے لاکھوں سال سے زیادہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ صرف 2 منٹ کا یہ عمل آپ کو کرنا ہے، صرف 2 منٹ کا عمل، اور اس کی برکتیں جان کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ایسی برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ صرف 2 منٹ نکال کر کے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ کون سا عمل ہے؟ آئیے جانتے ہیں ہم سید امین القادری صاحب کی زبانی۔ بغیر دیری کی اپنے اس عمل کی طرف اور اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ وہ عربی پوچھتے ہیں میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو، میرے گناہ گھٹے، میرے گناہوں کا خاتمہ ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ استغفار پڑھتے رہو، اللہ کی بات، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کی بات یاد آئی ہے تو مجھے ایک بہت زبردست استغفار یاد آیا۔ کام ہے 2 منٹ کا لیکن فائدہ ہے لاکھوں سال سے زیادہ کا۔ ایک استغفار ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ استغفار ایک دن میں کوئی صرف 25 مرتبہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ صرف 25 مرتبہ، اللہ دنیا ہی میں جیتے جی اس کا شمار ابدالوں میں فرمائے گا، سبحان اللہ، اور قیامت کے دن اس کو ابدال کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ یہ ابدال سمجھے نا آپ کون ہے؟ ابدال وہ لوگ ہیں اللہ جن کی برکت سے بارش نازل کرتا ہے۔ ابدال وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے، جن کی برکت سے زمین سے سبزہ اگتا ہے۔ ابدال وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور ابدال کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے 25 مرتبہ یہ استغفار کرے وہ ابدال میں شمار ہوگا۔ ابدال ولایت کی بڑی قسم ابدال، اللہ کے آسان بہت سستا سودا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ استغفار دن میں 25 مرتبہ پڑھنے والا اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کرے تو اللہ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ آسان استغفار بھی ہے، اور پڑھنا 25 مرتبہ 2 منٹ کا کام۔ وہ استغفار یہ ہے، اصل میں تمام مومنین کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمائی صحابہ کو، استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ جو اس استغفار کو 25 مرتبہ پڑھے روزانہ، یعنی تمام مومنین کے لیے جو استغفار کرے وہ مستجاب الدعوات ہوگا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا۔ اس لیے اس کو یاد کرنا آسان ہے، استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ تو یہ تو یاد ہے سب کو، بس اتنا پڑھنا ہے استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المسلمین، یہ اتنا اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا استغفر اللہ لی، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو بخش دے، ولجمیع المسلمین والمسلمات اور جتنے مسلمان مرد عورتیں سب کو بخش دے، اور جتنے مومنین مومنات ہیں سب کو بخش دے، اور زندوں کو بھی بخش دے اور مردوں کو بھی بخش دے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ 25 بار پڑھے، استغفار کی کثرت کرو، اور استغفار کی کثرت صرف گناہوں کو مٹاتی نہیں ہے، استغفار کی کثرت درجوں میں اضافہ بھی کرتی ہے، استغفار کی کثرت رزق میں برکت بھی عطا کرتی ہے، استغفار کی کثرت بے اولادوں کو اولاد کا سبب بن جاتی ہے، استغفار کی کثرت باران رحمت کے نزول کا سبب بن جاتی ہے۔ بلکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ محبوب جب تک تم ان کے درمیان ہو ان پہ عذاب نہیں آئے گا، اور فرمایا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ جب تک بندہ توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، وہ عذاب کا شکار نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھتے رہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں خود ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جیسا ہے گنی ویسے۔ اور دیکھو اس کے یہاں مانگنے میں چھوٹی مانگو یا بڑی مانگو اس کو برا نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے جوتے کے تسمے ٹوٹتے ہیں تو یہ میں اللہ سے مانگ۔ اب کوئی بڑے مالدار کے گھر شادی کے دن جا کے کوئی کہے ذرا ایک ہڈی دے دے تو وہ کہے گا میں ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے، مجھ سے ہڈی مانگ رہا ہے جبکہ میرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے پورا کھانا اٹھا کے دے دے، تو کہا یہ بھی اس سے بھی بڑی کوئی مذاق تھی، ارے پورا کھانا اٹھا کے تجھے دوں گا تو اوروں کو کیا کھلاؤں گا۔ ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس گیا،
کہنے لگا ایک چونی دے دو. تو کہا کہ کم سے کم میری حیثیت تو دیکھی ہوتی, میں بادشاہ ہوں تو مجھ سے چونی مانگ رہا ہے. کہا اچھا پوری سلطنت دے دو. تو کہا اپنی حیثیت تو دیکھی ہوتی, اپنی ہے, لیکن میرے اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے, چونی مانگ یا سلطنت مانگ وہ عطا کرتا, کمی نہیں, گڑ گڑاؤ مانگو. ہو دعا کے آداب میں سے آداب ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے گناہ بھول جاؤ, اس کے کرم پہ نگاہ رہے, اس کے کرم کو یاد کرو, عنایتوں کو یاد کرو. اور دوسری بڑی چیز کہ دل حاضر رہے دعا کر. یہاں تو حال یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پوچھو یہ ربنا آتنا کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی ربنا؟ جو دعا مانگو اور دعا میں دل حاضر نہ ہو وہ دعا رد ہے, بلکہ وہ دعا ہے ہی نہیں. کم سے کم بندہ جو مانگ رہا ہے وہ تو تجھے بتاؤ کہ تو مانگ کیا رہا ہے. یہ رٹو توتے والی دعائیں مقبول نہیں ہیں. جب تک دعا کا معنی نہیں سمجھے گا یہ دعا دل سے نکلے گی کیسے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دعا کا تعلق دل سے ہے, وہ دل سے نکلے. معنی ہی پتہ نہیں ہے, دل حاضر ہو, پھر عاجزی ہو, پھر گڑ گڑانا ہو, پھر رونے جیسی صورت ہو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت ہو. اور کامیاب ہے وہ دعا جس میں کم سے کم ایک آنسو نکل جائے. منہ بگڑتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو, چہرہ کیسا لگتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو. ارے لوگوں کو کیا دکھانا ہے, یار دیکھ لے, بس اسی میں ہماری کامیابی ہے. میں کیسا لگوں گا؟ تو کیا دعا کرتے وقت آپ نے کوئی شوٹنگ کروانی ہے؟ میں کیسا لگوں گا؟ ارے کیسا بھی لگے گا, قدرت کو پیارا جائے. صالحین جیسی صورت بنا, آنکھوں میں آنسو لا, عاجزی کر گڑ گڑا. اور پھر دعا میں تکرار بڑی مقبول ہے, یعنی ایک ہی بار کو بار بار ریپیٹ کرو. دے 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 کا کم سے کم 3 بار تو بول, پھر 5 تک بھی پہنچ, پھر 7 تک بھی پہنچ. اس لیے کہ اور جگہ تکرار کرو تو لوگ کہتے ہیں آگے بول, بور مت کر, لیکن یہاں تکرار کرو تو بڑی پسند آتی ہے. یہاں تکرار پسند آتی ہے کیونکہ تکرار میں عاجزی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر دعا میں یہ 2 چیزیں خاص کیا کرو کہ 3 مرتبہ یوں کہا کرو, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین کو پکارو, کہو یا اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ خاص اس کے لیے قدرت نے مقرر کر دیا ہے کہ جو 3 مرتبہ پکارے گا ارحم الراحمین, ارحم الراحمین, ارحم الراحمین, فرشتہ کہے گا 3 بار رحمان و رحیم کہنے والے اب مانگ, قدرت نے اپنے کرم سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, جو مانگے گا قدرت تجھے عطا کر دے. 5 مرتبہ ربنا کہہ لیا کرو, اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 بار ربنا کہہ کر مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول ہی کرتا ہے. یہ آداب دعا ہے. اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کیا کرو کہ جب دعا کرو تو اکیلے میں کرو. یہ خاص ہے, دعا کرو تو تنہائی میں کرو. تنہائی کی دعا کا بڑا اثر ہے, اکیلے میں کرو. اور پھر مجمع عام میں بھی کرو, اکیلے میں کرو, مجمع عام میں بھی کرو. مجمع عام میں اس لیے کرنے کے لیے کہا گیا کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے, تو ولی کی موجودگی میں کرو. بھائی مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہے, محسنوں کے قریب ہے. تو اندر چلا گیا تو وہاں جا کے دعا کرتے ہو کہ ان کی برکت سے دعا قبول ہوگی. تو اوپر بیٹھا ہے تو وہاں بھی کرنا. اور پھر میں کہوں آپ کہیں تو کام نہیں بنتا. سید الانبیاء کہیں جس کے در سے ولایت بٹتی ہے, وہ کہتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہوں وہاں ایک ولی ضرور ہوتا ہے. اب یہاں تو 40 سے زیادہ ہے, 2-4 تو ہوں گے, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اولیائی تحت قبائی, میرے ولی میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں, ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا, یا وہی جانتا ہے جو دوسرے چھپے ہوئے ہیں. تو ولی کو پہچاننا آسان نہیں ہے. اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار چھوٹے سے مجمع میں تو پہچان ہی لیں گے, کیسے پہچانیں گے؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہے, اور جن کو نہیں سمجھتے وہ ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے, بکھرے ہوئے بال ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, حالت یہ ہے کہ محفل میں آئے تو بھگائے جائیں, بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے, مر جائے تو کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ رہے. اور پھر شان یہ ہے کہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو قدرت ان کی قسم کو پورا فرما دے. اب یہ حدیث سنی تو ہر آگل پاگل کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہی ولی. اور پھر کہنے لگے یار جو اچھے لباس میں وہ ولی تو ہو نہیں سکتے. اگر اچھے لباس پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں تو ہر دن نیا لباس ہے. اور پتہ چلا کہ اب آپ اس چکر میں پڑے نہیں. حضور نے کہہ دیا 40 میں ایک ولی ہوتا ہے, سوچو نا 40 ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا. ہمیں تو کیا کرنا, آم کھانا ہے, پیڑ تھوڑی گرنا ہے. ہوگا جو کہیں بھی بیٹھا ہوگا, کونے میں بیٹھا ہوگا, بیچ میں بیٹھا ہوگا, آگے بیٹھا ہوگا, پیچھے بیٹھا ہوگا, کھڑا ہوگا, کچھ بھی ہوگا. ہم نے تو دعا قبول ہونی چاہیے, بس فیض ملنا چاہیے. ہمیں کیا آم پیڑ گرنے سے مطلب, ہمیں صرف آم کھانا ہے. اور حضور نے کہہ دیا تو بات ہے. اور جتنا بڑا مجمع
ہے پھر دعا اتنی زیادہ پر اثر ہے، اس لیے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ مقبول، اسی لیے اجتماعی دعا رکھی جاتی ہے اکثر، اجتماعی دعا۔ اور آپ سوچیں گے کہ 40 میں ایک ولی کیسے ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے ایسے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں اس مجمع کی قبولیت کی ضمانت بن کر کہ وہاں لوگوں کی بگڑی بن جائے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا، جہاں دینی محفل منعقد ہو وہاں جایا کرو، وہاں پہنچا کرو دینی محفل میں، کہ ایک دینی محفل میں پہنچنا جو ہے وہ 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک دینی محفل میں پہنچنا 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے تنہائی میں دعا کیا کرو، پھر اس کے بعد مجمع عام میں دعا کیا کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا کرو تو ایسے مت کہا کرو اللہ تو چاہے تو قبول کر، تو چاہے تو رد کر، کا یہ رد ہی ہے، یہ رد ہی ہے۔ اس یقین سے کرو کہ اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو اس نے وعدہ کیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اس یقین سے کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، میرے مانگنے کی ہوشیاری نہیں ہے، میری دیر ہوشیاری نہیں ہے، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو نے وعدہ کیا تو تو اپنے کرم سے قبول کرے گا، اور وہ قبول ہی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے فیصلہ کرتا ہوں۔ پھر جب دعا کرو تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو۔ مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو، خاموشی سے صدقہ دو، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، 2 زانوں بیٹھو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر حضور پہ درود پڑھو، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو، اس کی رحمت کو محدود مت کرو، یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے۔ دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا عطا کر ہمیں، فی الدنیا حسنہ اچھی دنیا، وفی الآخرت حسنہ اچھی آخرت عطا کر، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ یعنی سب کو ملاؤ۔ اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے، نعمت کا مستحق نہ تھا، لیکن کہا ہمیں دے، پوری امت کو ملایا تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا، تو میں مستحق نہ تھا وہ مستحق تھا، میں اپنے لیے مانگ رہا تھا، ممکن ہے مستحق نہ تھا نہ ملتا، لیکن اب وہ پوری امت کو ملایا تو امت میں کوئی نہ کوئی تو مستحق ہوگا، اب وہ مستحق کو ملے گا تو میں تھوڑی محروم رہوں گا، کیونکہ میں نے سب کے لیے مانگا ہے تو اس کے صدقے میں میری بھی بگڑی بن جائے گی، اس لیے سب کو شامل کیا کرو۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا اے موسیٰ، میرے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، اے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، وہ دعا قبول ہے۔ اللہ کے کلیم نے عرض کی مولا ایسی زبان کہاں سے لاؤں، حالانکہ یہ تو تواضع اور عاجزی ہے، ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے، اللہ کا نبی تو معصوم ہے، عرض کی ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اپنے لیے دعا کروا، اس لیے کہ اس زبان سے تو نے گناہ نہیں کی، حالانکہ نبی تو بے گناہ ہے، لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے آپ نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا، میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا، تو میری زبان آپ کے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی، اور آپ کی زبان میرے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اچھا یہاں تو سامنے دعا کرتے، پیٹھ پیچھے تو غیبت ہی کرنی ہے، برائی کرنی ہے، ایک دوسرے کی قبر ہی کھودنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ایسی ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا ہوتی ہے اور وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا دوسری حدیث پاک میں آتا ہے جب تم کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہو، مثال کے طور پہ اللہ فلاں کو روزی عطا فرما، تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے روزی مانگی، اللہ تجھے پہلے دے گا بعد میں اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے پیٹھ پیچھے دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، اللہ اس کو مصیبت سے بچا، اللہ اس کو رحمتیں عطا فرما۔ اور دعا میں اول بھی درود آخر بھی درود، اس لیے کہ مولانا امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا شہپر ہے درود۔ شہپر پرندے میں جو اس کے بازو ہوتے ہیں نا، کئی پر ہوتے ہیں، شہپر اس کو کہتے ہیں جو بڑا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پرندہ اوپر اڑتا ہے، اس کو شہپر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دعا کا شہپر درود ہے، وہی دعا اوپر جاتی ہے جو درود کے پر کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس دعا میں درود نہیں ہوتا پھر وہ دعا
फारूक आजम कहते हैं जमीन और आसमान के दरमियान लटकी मुअल्लक रहती है जिसमें दुरूद नहीं होता, इसलिए कि अव्वल दुरूद मकबूल, बाद में दुरूद मकबूल। अल्लाह की शान से बईद है कि वो पहला कबूल करे, आखिरी कबूल करे, बीच का छोड़ दे। पहला कबूल करेगा, आखिरी कबूल करेगा तो बीच का भी कबूल ही करेगा। तो दुरूद पढ़ के दुआ किया करो, और फिर जब दुआ करो पेट में भी हलाल हो, जिस्म पर भी हलाल हो, इसका ख्याल करो। और जहां बैठ कर दुआ कर रहे हो जमीन पाक हो। अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है, अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है। कुछ ऐसे मौके हैं कि ऐसी घड़ियों में दुआ रद्द नहीं होती। शबे जुमा में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा की शब में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा के दिन भी दुआ रद्द नहीं होती। और जुमा के दिन 2 टाइम ऐसे हैं जो दुआ के लिए बड़े इक्सीर है, बहुत मुअस्सिर है। 2 टाइम, एक वो जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पे जा रहा होता है, उस वक्त तो दुआ फौरन कबूल होती है। और दूसरा जो जुमा की आखिरी घड़ी आती है, जुमा की जो लास्ट घड़ी आती है, इख्तितामी घड़ी, यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त, मगरिब से कुछ पहले गुरूब आफ्ताब के वक्त, वो दुआ के लिए बहुत मुअस्सिर वक्त है, बहुत कबूल होती है दुआ। फिर अजान के बाद से लेकर 5 वक्त, अजान के बाद से लेकर जमात खड़ी होने तक, शेख अबू तालिब मक्की कुव्वतुल कुलूब में लिखते हैं अजान और जमात के दरमियान दुआ की कबूलियत ऐसे है जैसे शबे कद्र में दुआ कबूल होती है। फिर उसके बाद नमाज के बाद जो फर्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो भी कबूल होती है। दोनों खुतबे के दरमियान जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है। इसी तरह बकरीद की शब यानी ईद उल अजहा की शब में दुआएं कबूल होती है, वो पूरी रात दुआ कबूल होती है। रजब की पहली शब में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शबे ईद उल फितर में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शबे कदर में जो 27वीं शब आमतौर पे होती है पूरी रात दुआ कबूल होती है। रमजानुल मुबारक में चांद दिखने से लेके गुरु जो है वो चांद शव्वाल का नजर आने तक, या जो है वो इख्तितामी रोजे का आखिरी रोजे का सूरज गुरूब होने तक, हर सेकंड, हर पल, हर साथ दुआ कबूल होती है। वहां उस पूरे महीने में कभी दुआ रद्द नहीं होती। पूरा महीना गोया के सीजन है मांगने का, कितना मांगना है मांगो, मांगते मांगते थकोगे, देते देते कभी नहीं थकता। क्या शान है मेरे मौला की। तो शबे ईद उल फितर, रमजान शरीफ का पूरा महीना, फिर इसी तरह से शबे बारात, फिर इसी तरह से जब किसी का इंतकाल हो, जब किसी की रूह निकलती हो तो वहां भी रहमत के फरिश्ते होते हैं। तो वहां जबान से कोई ऐसा कलमा मत निकालो, इसलिए कि वहां जो भी बातें होती है फरिश्ते उस पे आमीन कहते हैं। तो रूह निकलते वक्त का मामला भी बड़ा जो है वो कबूलियत दुआ का होता है जब किसी की, और खास तौर पे रूह निकलने के बाद जब किसी मोमिन की आंखें बंद होती है उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। ये भी दुआ की कबूलियत का वक्त है। इसी तरह बारिश बरसती है तो भी दुआ कबूल होती है, दुआ मुस्तजाब होती है। देखो दुआ तो हर वक्त कबूल होती है, यहाँ जो कबूल होने से मुराद है वो ये है कि दुआ का असर जल्दी जाहिर होता है। इसी तरह जब मुर्ग बांग देता है, अजान देता है, उस वक्त भी दुआ कबूल होती है, इसलिए कि मुर्ग अजान उस वक्त देता है जब वो रहमत के फरिश्तों को देखता है, जब वो रहमत के फरिश्तों को देखता है। हैरत की बात यह है कि लोग रसूलुल्लाह के मुताल्लिक कहते हैं कि उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं। अरे यार, जिस मुर्गे को तू 200-500 रुपए में खरीद करके खाता है वो रहमत के फरिश्तों को देख लेता है, जिसे मौलवी देख नहीं पाता उसे वो मुर्गा देख लेता है। आप गौर करें, ये बेचारा जिंदगी भर यही तकरीर करता रहता है कि उन्हें तो दीवार के पीछे की खबर नहीं, दीवार के पीछे खबर। ओ तेरी 2 टांग का मुर्गा देख रहा है, रात दिन वो देख रहा है और अजान पढ़ रहा है, और उस वक्त तो दुआएं कबूल हो रही है। हैरत की बात है कि लोग ये हदीस नहीं पढ़ते। ये हदीसें लोगों की नजर में आप सोचते होंगे यार उनकी बात क्यों आ गई। उनकी बात इसलिए आ गई कि आपका अकीदा महफूज होना चाहिए, वरना फिर इन बातों का फायदा क्या है। हमारा मकसद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची वफा के साथ जियो, इसी का नाम ईमान है। वरना अगर उनके साथ वफा नहीं है तो फिर कोई दुआ भी असर वाली नहीं है, फिर कोई इबादत भी असर वाली नहीं है। असल मकसद दुनिया में आने का मुस्तफा जाने रहमत के साथ वफा है। हजरत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दुनिया में क्यों आए, वो कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां फिरती है, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। बनाए लूं तेरी ए जज्बे शौक़े सल्ले अला कि आज दामन दिल खिंच रहा है सुए रसूल।